نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وقال تعالی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور اس دن میں ہم ایک مسجد کی تعمیر نو کے بعد یہاں جمعے کے موقع پر جمع ہیں۔ یہ مسجد جو بہت زیادہ گہری ہو گئی تھی، اس کی بھرائی کر کے دوبارہ اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ گویا کہ یہاں جو پانی وانی آ جاتا تھا وہ اس کا راستہ بند کر دیا گیا، اور مسجد کو اونچا کر کے اس کا فرش دوبارہ بنا کر ایک نئی شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ اس موقع پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں مساجد کی کیا اہمیت ہے۔ مسلمانوں کے دین میں، دین اسلام میں اجتماعیت اس کے خمیر میں داخل ہے۔ دین اسلام بغیر اجتماعیت کے قائم نہیں رہتا، اور اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک اجتماع گاہ ہو۔ جیسے اجتماعیت کے لیے افراد کی ضرورت ہے کہ وہ جمع ہوں، تو ایک ایسی جگہ بھی تو ہونی چاہیے کہ جس جگہ میں آ کر مسلمان اپنی دین کی تعلیم و تربیت اور اپنی اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے ایک مرکز سے وابستہ ہوں، ایک اجتماعیت کا حصہ ہوں۔ اور پھر اجتماعیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ایک مخصوص وقت میں، مقررہ وقت میں لوگ جمع ہوں۔ تو ایک زمانہ چاہیے، ایک مکان چاہیے۔ ٹائم اینڈ سپیس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ زمان و مکان کے ساتھ ہی کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز ان دو چیزوں کی محتاج ہے۔ آدمی کسی نہ کسی وقت میں ہوگا اور کسی نہ کسی پلیس میں ہوگا، چاہے بازار ہو، محلہ ہو، گھر ہو، مسجد ہو۔ آدمی جہاں جا کر رات کو آرام کرتا ہے، نزول کرتا ہے، اسے منزل کہتے ہیں۔
اور جہاں آ کر اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسے مسجد کہتے ہیں۔ منزل کی جمع منازل اور مسجد کی جمع مساجد، سجدہ کرنے کی جگہ، اللہ کی اطاعت کرنے کی جگہ۔ سجدے کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، زمین پر سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوگا۔ سجود کی جو نوعیت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس میں انسان کی 7 ہڈیاں زمین کو چھو لیں، پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ماتھا اور ناک۔ سجدہ جو ہے علی 7 اعظم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ سجدے کی حالت میں زمین سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں پنڈیاں، رانے، کونیاں یہ اگر زمین پر ٹکی ہوئی ہیں تو یہ سجدہ، یا پیٹ اتنا موٹا ہے کہ پیٹ سجدہ زمین پہ ٹکا ہوا ہے، یہ بھی سجدہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیٹ کو کم کرنے کا حکم دیا گیا، اور اتنا کم کرے کہ بکری کا لیلا جس میں سے نیچے سے گزر جائے۔ تو مسجد سجدہ گاہ ہے، اور زمانہ جس میں آ کر آپ نے اللہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے، وہ دن میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہے، اور ایک ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک کی بابرکت ایام میں جمع ہونا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کا مرکز ہے، مسجد میں اجتماعیت قائم کی جاتی ہے۔ باقی ادیان کا معاملہ تو اور ہے، ان کے یہاں اول تو اجتماعیت ہی نہیں ہے۔ ایک ہندو جاتا ہے مندر میں اکیلا اکیلا، بس کسی پتھر کے سامنے جھکا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ یہی حال گرودوارے کا ہے، یہی حال گرجے کا ہے، یہی حال صومعے کا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ کا ہے۔ باقی مذاہب میں انفرادی طور پر لوگ اپنا اپنا کوئی نہ کوئی کام پوجا پاٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اتوار کے دن عیسائیوں کے ہاں ایک سروس ہوتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ اجتماعیت کا دن۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود جو ہفتے کے دن جمع ہوتے تھی تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اس میں انہوں نے خرابی پیدا کر دی، انفرادیت کا شکار بنا دیا، اور کچھ قصے کہانیاں سننے سنانے کا ماحول بنا دیا، عبادت کا معاملہ ختم۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ابراہیمی تحریک کے دونوں مراکز بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس دونوں کو آزاد کرا کے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی مسجدیت کو واگزار کیا کہ سجدہ کریں اور اجتماعی طور پر کریں، ایک امام کے پیچھے کریں، ایک ہی وقت میں ہوں۔ تو وقت متعین کر دیا کہ یہ اوقات ہیں، فجر کا یہ وقت ہے، ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے، مغرب کا یہ وقت ہے، عشاء کا یہ وقت ہے۔ اور جمعے کے اجتماعیت کے لیے یہ بنیادی امور ہے کہ اپنے اپنے محلوں کی مسجدیں بند کرو
اور جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ، بڑا اجتماع کرو۔ اس بڑے اجتماع میں اجتماعیت سے متعلق بنیادی اساسی امور زیر بحث آنے چاہیے، تو زمانہ بھی متعین کر دیا اور مکان بھی متعین کر دیا، جگہ بھی متعین کر دی، اور وہ جگہ مسجد ہے۔ اور ان تمام مسجدوں کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دراصل مسجد حرام کے ذیلی مراکز ہیں، گویا کہ یہ اللہ کا دفتر ہے۔ اللہ کے لیے جو انسان کام کرنے والے ہیں وہ یہاں جمع ہوں اور یہ غور و فکر کریں کہ اللہ کو کیا کام مطلوب ہیں اور ان کاموں کو اجتماعی طور پر ہم کیسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ جب بھی سسٹم بنایا جاتا ہے، کوئی نظام بنتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں طے کرنا ہوتی ہیں۔ ہر نظام میں یہ طے کرنا ہوگا کہ افراد کتنے گھنٹے کام کریں گے، کتنے زمانے تک کے لیے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ 8 گھنٹے کب سے شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے، پھر کام کیا کریں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے کے مطابق کون کون سے کام سر انجام دے گا، یہ بھی طے کرنا ہے۔ ایک پورے دن کی پروگرس کیا ہونی چاہیے، کیا رزلٹ آنا چاہیے، جو ٹائم بھی مقرر کیا گیا، کہاں جمع ہوں گے، کس دفتر میں آئیں گے، کس مقام پر پہنچیں گے، تو اس مقام کا تعین بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ان کے آنے والوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کام کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو وہ اجتماعیت کیسے قائم کریں گے؟ ان کو ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب مسجد بنائی جاتی ہے اسی لیے، ایک تو یہ کہ یہ مساجد اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ مفسرین فرماتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ان المساجد کا عطف پیچھے یہ سورۃ الجن ہے، اور سورۃ الجن کا آغاز ہوا ہے قل اوحی الی انہ استمع، اب وہاں انہ استمع پر عطف ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں نے قرآن سنا ہے، اور پھر جنوں کا پورا قصہ اللہ پاک نے کئی آیات میں بیان کیا ہے کہ ان کا مکالمہ کیا ہوا تھا، کیا آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے، اس مکالمے کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ ان المساجد للہ، یہ مساجد اللہ کے لیے ہے، کسی پتھر، کسی بت، کسی حکمران، کسی اور فرد کے لیے نہیں ہے۔ ان تمام کا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف ہے، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے اس گھر پر اللہ کی طرف سے ہر وقت انوارات کا نزول ہو رہا ہے۔ بیت اللہ الحرام، یہ بیت اللہ الحرام وہ مرکز ہے جو عرش الہی کے بالکل محاذات میں ہے، اس کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کی تجلیات، اس کے انوارات کا مرکز اور منبع ہے عرش الہی، اور عرش الہی سے مکمل توانائی براہ راست نور کی ایک روشنی، تجلی اعظم کا ایک پورا اثر
شاعر اللہ میں سے ایک اہم ترین شاعر مسجد حرام کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹیوب لائٹ سیدھی اوپر سے لے کر نیچے لگائی گئی ہے، تو اوپر کے سرے سے اس کے اندر نور تازہ داخل ہو اور نیچے تک وہ روشن کرتا چلا جائے، تو گویا کہ عرش الہی سے لے کر بیت اللہ الحرام تک روشنیوں کا ایک منبع اور مرکز، اوپر سے انوارات کی صورت میں نیچے نازل ہو رہا ہے۔ اور جب کسی مسجد کا رخ، اس کی محراب، اس کا قبلہ اور کعبہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، تو وہ انوارات الہیہ جو بیت اللہ الحرام پر پڑ رہے ہیں، اور ایک بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہے، اور وہ اللہ کے لیے اس مسجد میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اپنے سینے کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے وجود کو اس خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کر کے اسے قبلہ بنا کر اس نور الہی سے اپنا جوڑ پیدا کرے گا، اس کے ساتھ وابستہ ہوگا، تو اس کا سینہ بھی روشن ہو جائے گا۔ مکہ المکرمہ وہ مرکز اور منبع ہے جس میں انوارات الہیہ نازل ہو رہے ہیں، وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ پاک نے انسانوں میں انسانوں کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور آپ اپنی زندگی کے 53 سال یہ انسانوں کا جو نور ہے، نور الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، یہ 53 سال جس مقام پر موجود رہے وہ انوارات سے منور ہے۔ ان کے سینے پر قرآن کا نور نازل ہوا، خود نور ہے، اور جب نور نازل ہوا تو نور علی نور ہو گیا، روشنی ہے۔ اور جہاں کھڑے ہوئے ہیں حرم کے اندر، وہاں اس حرم میں انوارات کا نزول ہو رہا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ قام عبداللہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ کون ہے؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اس حرم کعبہ کے صحن میں مسجد حرام میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قام عبد اللہ یدعوہ، اللہ کو پکارتا ہے، تو یہ ساری شیطانی قوتیں کادو یکونون علیہ لبدا، یہ ٹھٹ انسانوں کے، شیطانوں کے، مشرکین مکہ کے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس توجہ سے جو اللہ کی طرف کی جا رہی ہے اس سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ متم نوری ہی، وہ اپنے نور کو کامل اور مکمل کر کے چھوڑے گا، اس کی حکومت قائم کر کے چھوڑے گا۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اتمام نعمت کر کے چھوڑے گا، کام کو مکمل کرے گا۔ اور اتمام نعمت کیا ہے کہ 4 چیزوں کا نور ضرور جمع ہو جائے گا جی، خانہ کعبہ کا نور، مسجد حرام، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور، آپ کی نورانیت، نماز کا نور، اور پھر نماز میں تلاوت قرآن حکیم کا نور۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 4 شعائر، 4 تجلیات ہیں، 4 انوارات ہیں۔
اب مسجد حرام کا نور تو ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لیکن ان مکے کے مشرکوں نے اس نور کو مٹانے کے لیے 360 بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، گندا کر دیا، اسے گدلا دیا۔ طواف کرتے تھے تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر استثناء کرتے تھے، الا شریکا تملکہ وما ملک، اضافہ کر دیا، تحریف پیدا کر دی کہ ویسے تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اللہ جسے اپنا شریک کرنا چاہے شریک کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس لبیک کے نور کو گدلا کر دیا، الا شریکا تملکہ وما ملک کا جملہ کہہ کر نور کو خراب کر دیا، مسجد کا نور خراب کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے انوارات پر مبنی صحیفے نازل ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، ان کتابوں کو مسخ کر دیا، ان کا مطلب بدل دیا، اس نور کو کیا ہے خراب کر دیا۔ نماز کا جو طریقہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں جاری کیا تھا، تو اس نماز کے طریقے کو بھی کیا ہے غلط بنا دیا۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان مکے والوں کی نماز تو صرف یہ رہے گی کہ تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، سیٹیاں بجانے لگے، اور اس کے اندر کیا ہے شور شرابہ مچانے لگے، یہ ان کی نماز رہ گئی۔ تو نماز کا نور بھی خراب کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، حج کا نور بھی خراب کر دیا، اور خود بیت اللہ کا نور بھی خراب کر دیا۔ جی اب ان تینوں کے نور کو مکمل کرنے کے لیے جس نے کام کیا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، نور نبوی ہے۔ آپ کے نور نے آ کر بیت اللہ الحرام میں کی نورانیت کو جنہوں نے گدلا کیا تھا ان کو راستے سے ہٹایا، 360 بتوں سے اسے پاک کر دیا، تو اس کا نور صاف شفاف ہو کر دوبارہ اپنے جوبن پر آ گیا، جتنے بھی حجابات اور رکاوٹیں تھیں وہ توڑ دیں۔ جی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی توجہ اور روحانیت اور نورانیت نے آ کر نماز جو صرف سیٹیاں بجانے کا نام رہ گئی تھی، جو تالی پیٹنے کا نام رہ گئی تھی، اس نماز کو منظم کر دیا کہ ان 5 اوقات میں اس طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے۔ وہ سجدے کرتے ہی نہیں تھے اول تو تکبر اور غرور کی وجہ سے، جارے غریب لوگ تو کر لیتے تھے لیکن طاقتور قسم کے، اور رکوع بھی بھونڈے طریقے سے کرتے تھے، پورے طور پر جھکے نہیں، تھوڑے سے جھکے بس، رکوع سمجھ لیے۔ اور قیام میں بھی جو متانت اور رزانت فرزانگی ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام، قعود، رکوع، سجود تمام کے طریقے بیان کر کے نماز کا نور مکمل کر دیا، تکمیل کر دی اس کی۔ وہ صحف ابراہیم اور اسماعیل جو مرور زمانہ سے ان مکے کے مشرکوں نے ان میں تحریفات کر کے کچھ باتیں قبول کر لی اور کچھ چھوڑ دی۔ صحیفہ ابراہیمی میں تو سب سے پہلی بات یہ تھی، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، سب سے پہلے کیا بات تھی؟ اللہ تشرکوا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا۔ انہوں نے صحیفے کی یہ پہلی بات ہی بدل دی، بندوں کو قتل نہیں کرنا، انہوں نے اپنی زندہ بچیاں مارنا شروع کر دی،
درگور کرنا شروع کر دی، قتل انسانیت کا ارتکاب، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، انہوں نے وہی کام شروع کر دیا۔ معاہدات کی پاسداری کرنی ہے، انہوں نے معاہدات توڑنے شروع کر دیے۔ تو ابراہیمی تعلیم کے علی الرغم انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ حج ہوگا ایسے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ منا اور عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر منا آنا ہے اور پھر طواف کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو قریشی لوگ ہیں، ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غریب لوگ جو گناہ گار ہیں زیادہ وہ جائیں، ہم تو پاک پوتر لوگ ہیں، ہاں جی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہماری چودراہٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میلے ٹھیلے کے لیے مینا میں ہی جم کر بیٹھ جائیں، عرفات نہیں جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جس نور میں ان کے تکبر نے گندگی پیدا کر دی تھی، خرابی پیدا کر دی تھی، اس کو توڑتے ہوئے اللہ نے کہا افیضو، وہاں تک جاؤ جہاں افاض الناس، جہاں تک لوگ جاتے ہیں، عوام کا مجمع جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جانا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انسان ہوگا، آپ بھی عرفات پہنچے جی۔ تو حج کا پورا طریقہ، روزے کا پورا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ کار، مال لوٹنے کا نظام بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ تھا کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں صدقات و خیرات کرنی ہے، اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ مسکینوں کے کھانے ہی چھیننے شروع کر دیے، ظلم، جبر، طعام المسکین پر ابھارنے کے بجائے مسکین کا کھانا ہی ہڑپ کر جاتے، خرابی پیدا کر دی، جس کو اللہ نے کہا ولا یحض علی طعام المسکین۔ ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ جانور ذبح کرو اور اللہ کے نام پر ذبح کرو، اور وہ ذبیحہ انسانیت کے لیے، غریبوں کے لیے، بھوکوں کے لیے ہوگا، نہ کہ خود کھانے پینے اور عیاشی کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں اگر اللہ کے نام پر ذبح کرنا پڑے گا تو اللہ کے بندوں کو کھلانا پڑے گا، یتیموں کو دینا پڑے گا، خود تو نہیں کھا سکتے پھر۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بجائے یہ جو بت ہے اس کے نام پہ کر دو، تاکہ اپنے کھابے چلتے رہیں، غریبوں کو نہ دینا پڑے جی۔ کون سا اس پتھر کے بت نے مانگنا ہے کہ لو میرا حصہ لاؤ گوشت کا؟ تحریک پیدا کر دی، ذبیحہ غیر اللہ کے لیے بنا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کا پورا طریقہ بیان کر کے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا، صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ تو اعلان کر دیا کہ مساجد اللہ کی ہیں، ان المساجد للہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ مسجدوں کی جو مرکزیت اور اجتماعیت ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی نہیں ہوگی، کسی پتھر کی، کسی بت کی، کسی فرعون کی، کسی نمرود کی، کسی ظالم حکمران کی، کسی ابو جہل کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ وہ حکمرانی جس کا بھونڈا ترین طریقہ یہ تھا کہ لما قام عبد اللہ، جب اللہ کا بندہ حرم میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ ایسے کمینہ صفت لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہوں نے ایک اوجڑی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی۔ ایسے بدبخت کہ صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر، سر پر ایک اوج رکھ دیا۔
بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا لقب ہے صاحب النعلین والوسادہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 5ویں صحابی ہیں۔ پہلے ابو بکر صدیق، خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی اور ایک اور صحابی درمیان میں 5ویں صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جس دن ایمان لائے اس دن سے حضور کے خادم بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا سنبھالنا، آپ کا مصلی سنبھالنا، آپ کا بسترا سنبھالنا، آپ کا تکیہ سنبھالنا، آپ کی لاٹھی اٹھانا، آپ کے لیے لوٹا بھر کر پانی کا وضو کے لیے یا استنجے کے لیے دینا، یہ ساری خدمات کون دے رہے؟ ساری عمر، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، تقریباً 23 سال نبوت کے بعد سب سے زیادہ خدمت گزار اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ دوسرے خادم انس ابن مالک تھے۔ جب مدینہ میں آپ تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات کے کافی گھر بن گئے تو خواتین کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ام سلیم سے کہا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے چھوٹا سا 8-10 سال کی عمر کا، کہ جو گھر سے سامان لا کر لا دیا کرے، لے جایا کرے۔ تو گھر کے خادم تھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی باہر کی زندگی کے خادم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں خدمت میں حاضر ہوں، بیٹھا ہوں۔ یہ قبیلہ بنو حذیل سے ہیں، جو قریشیوں کے مقابلے میں ایک کمزور قبیلہ یا کمزور برادری تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ 8-10 بلکہ 7-8 آدمی تھے، یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ، حرم میں بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ چونکہ قریشیوں کے مقابلے میں ذرا کمزور قبیلہ تھا تو یہ سن تو رہے ہیں، غصہ تو آ رہا ہے، لیکن کیا کریں جی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اشقل قوم بدبخت تھا، پہلے تو ابو جہل نے کہا کہ یار فلانی جگہ پہ کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجڑی نکلی ہے، کون نوجوان جائیں گے اسے اوج کو اٹھا کر لائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، ان کے اوپر رکھ دیں جی۔ تو وہ بدبخت ترین جی یہ 2 نوجوان تھے جی، عتبہ اور شیبہ، یہ گئے اور انہوں نے کہا یہ کیا کام ہے، ابھی جوانی کی عمر ہے، دونوں اٹھا کر، بہت بڑا بوجھ تھا، اوج تھا، وہ اٹھا کر لے آئے۔ یہ بھی خیال نہیں کیا کہ مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، تو آپ سجدے میں گئے تو اوج لا کر آپ کے سر مبارک پر پیچھے پشت پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بوجھ اتنا تھا کہ آپ سے سر اٹھایا نہیں جا رہا، تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر نیچے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر، تو یہ ٹھٹھا ازاڑ ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں جی، یہ 7-8 بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ سر نہیں اٹھایا جا رہا۔ اب ظاہر ہے عبداللہ بن مسعود یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس اوج کو دور کر دیں، کیونکہ اوج کو دور کریں تو وہ کیا ہے، ویسے ہی قتل کر دیں۔ تو دوڑے دوڑے گئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10-12 سال کی بچی تھی، ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے ابا جان کے ساتھ ان شیطانوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ دوڑی دوڑی آئیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہ، اور پھر انہوں نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے بوجھ کو کیا ہے دھکا دیا جی، اور وہ بوجھ اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا، گویا کہ سجدہ کرنے کی سزا دے رہے ہیں
اور جب بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کا چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے بلند آواز سے ان 7 آدمیوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بد دعا دی، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ و شیبہ، فلاں فلاں، سب کے ایک ایک کا نام لے کر، ولید کا، عتبہ کا، شیبہ کا، جو وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلند آواز سے یہ بد دعا دی تو ان کو بڑا غصہ لگا۔ یہ تو جانتے تھے کہ یہ حرم ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی انہیں یقین تھا کہ یہ نبی ہیں سچے، کہ جانتے ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ حسد اور کینہ ہے، بغض اور عداوت جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حرم میں یہ دعا کی ہے ہمارے خلاف جی، لیکن یہ تل ملاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ یہ 7 بندے جن کا نام لے کر حضور نے بد دعا کی تھی، بدر میں قتل ہو کر ان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ براہ راست حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ تو آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور مکمل کیا، نماز کا نور، حج کا نور، زکوٰۃ کا نور، روزے کا نور، اور صدقات و خیرات اور یتیموں مسکینوں کے حقوق کا نور مکمل کیا۔ یہاں تک مکمل کیا کہ پورے جزیرۃ العرب میں حکمرانی قائم کی۔ یہی نہیں، بیت المقدس فتح کیا عمر فاروق نے، جماعت مکمل کر دی۔ مکہ فتح کیا، اور مکہ کے فتح ہونے پر اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمت میں نے مکمل کر دی، وہی نور جو ہے مکمل ہو گیا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، غلبہ دین ہو کر رہے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اجتماعیت کا قومی اور بین الاقوامی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا۔ تو مسجد وہ اجتماع گاہ ہے جس اجتماعیت کے ذریعے سے نور کی تکمیل ہونی ہے، نور کو گدلا نہیں ہونا چاہیے، نماز میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، عبادت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، صدقہ اور خیرات، انسانیت کی خدمت، مستحکم سیاسی نظام، امن و امان کی طاقت اسی مسجد میں پیدا ہونی چاہیے۔ اجتماع ہوگا اللہ والوں کا، اور وہ اللہ کے ہدایات اور احکامات پر عمل کرنے کے لیے اجتماعی طاقت بنائیں گے مسجد سے، اور اس کام کے لیے انہیں 5 دفعہ مسجد میں جمع ہونا ہے۔ محلے میں ہے تو محلے کی مسجد میں جمع ہونا ہے، اور اگر جامع مسجد ہے تو جامع مسجد میں جمع ہونا ہے، اور سال کے بعد جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے انہیں مسجد حرام میں جمع ہونا ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جمع ہونا ہے۔ یہ اجتماعات کی مختلف سطحیں مساجد کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر، ان مقامات پہ جمع ہونا ہے، ان اوقات میں جمع ہونا ہے، اور جمع ہو کر کیا کرنا ہے؟ سورۃ ماعون میں اللہ نے بتلا دیا کہ نماز کے جمع ہونے کا کیا مطلب ہے، انصاف قائم کرنا۔ انصاف کے دن کا انکار کرنا جرم ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا، یہ نماز کے تقاضوں سے غافل ہے۔ اس کا تعلق تو انسانیت کی خدمت کا نظام بنانا تھا۔
قوم کو ترقی دینا تھا، قوم کو قومی حوالے سے بھی اور بین الاقوامی حوالے سے بھی غالب کرنا ہے، اجتماعیت کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنا ہے، انفرادی خواہشات اور مفادات کو ختم کرنا ہے، اور ان تمام باتوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے مسجد، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حتیٰ کہ یہ مسجد اللہ کے لیے بنی ہے، اللہ کے لیے سارے کام ہوں گے، خواہ نماز پڑھنے کا کام ہو یا جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا ہو یا انسانوں اور غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے مال اور زکوٰۃ جمع کرنے کا مقام ہو۔ دنیا بھر سے زکوٰۃ کا مال اور غنیمتوں کا مال آ کر مسجد نبوی میں جمع ہوتا ہے، اور مسجد نبوی میں سے ہی غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے سونے کا ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ اصحاب صفہ کہاں سو رہے ہیں؟ مسجد میں۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، بخاری میں روایت ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں مسجد میں سوتا تھا، مسجد نبوی میں، اور کون سی مسجد تھی وہاں؟ قیدی اگر پکڑ کر لایا گیا ہے تو اسے بھی مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ کوئی بھوکا آ گیا تو اس کے کھلانے کی پبلک پلیس بھی یہی ہے، مسجد ہے۔ یتیم مسکین کی پناہ گاہ بھی یہی ہے، عدالت بھی یہی لگے گی، انصاف بھی یہی ہوگا۔ جب اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے جیسے عبادات کا حکم دیا ہے ایسے ہی ارتفاقات کا حکم بھی دیا ہے، تو دونوں کاموں کے کرنے کا مرکز اجتماعیت کے تمام دائرے یہاں پر ہوں گے، اور پھر اس کی اساس پر تعلیم و تربیت بھی ان تمام امور کی۔ نماز سکھائی جائے گی تو کہاں؟ اس اجتماع میں۔ روزے کے مسائل بتلائے جائیں گے کہاں؟ مسجد میں۔ زکوٰۃ سے متعلق امور اور مسائل بیان کیے جائیں گے تو کہاں؟ حج کا طریقہ واضح کیا جائے گا تو کہاں؟ غریبوں کی غربت دور کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا تو کہاں؟ زکوٰۃ کی وصولی اور زکوٰۃ کا لوگوں پر خرچ کرنے کا نظام کہاں سے بیٹھ کر چلایا جائے گا؟ مسجد سے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات میں مسجد مرکز اجتماعیت ہے، ساری تعلیم و تربیت اسی پر ہوگی، اور اجتماع کی تعلیم و تربیت کے لیے ان تمام امور کے حوالے سے بالخصوص قوم کی ترقی کے لیے جس بنیادی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماعیت کا خوگر بنے، یک طرفہ ٹریفک نہ ہو کہ وعظ کہنے والا بس وعظ کہہ دے اور سننے والے ایسے سنی ہوں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ سنی کا مطلب تو یہ ہے کہ سن کر دل کے اندر پیوست کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ تو پھر تو کیا ہے؟ اہل سنت میں سے ہے، اور اگر سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دے، اس پر عمل نہ کرے، جو تقسیم کر دے چیزوں کو، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جو لوگ دین کے اندر تفریق پیدا کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تقسیم، انفرادیت کی حالت پیدا ہو گئی۔ اب پوری جماعت صحابہ بشمول ائمہ اہل بیت سارے کے سارے نمونہ اور معیار ہیں، اب ان میں سے صرف ائمہ اہل بیت کو لے لو اور باقی صحابہ کو چھوڑ دو، یا ایک عبادت کو لے لو باقی عبادتوں کو چھوڑ دو، کسی کو دوسری پسند ہے تو وہ لے لے اور باقی چھوڑ دے۔ تو یہ جو مطلب کی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، اکیلے نماز پڑھنے کی عبادت ہے، یہ کوئی عبادت ہے؟
تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تقسیم کرنا، فرقوں میں بانٹ دینا، یہی تو خرابی کی جڑ ہے۔ دین تو بحیثیت مجموعی ہے، جس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، سیاست بھی ہے، دین کا اجتماعی نظام بھی قائم کرنا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے ساتھ اگلی شرط کیا ہوتی ہے؟ والجماعت۔ سنت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ جماعت صحابہ کی اجتماعیت پیش نظر ہو۔ دونوں آپس میں ملیں گی تو وہ کیا ہے؟ سچی اجتماعیت ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کی اجتماعیت ہے۔ تو یہ اجتماعیت قائم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کسی قوم کی قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت کیسے قائم ہوتی ہے، اس پر تفصیل سے ہم گزشتہ پچھلے 5-6 جمعوں سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارا خطبہ سن رہے ہیں جمعے کا 1.5-2 گھنٹے کا، انہیں پتہ ہے کہ ہم اس اجتماعیت کے بنیادی سٹیپس بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 5-6 بنیادی اساسی امور ہیں کسی قوم کے بحیثیت قومی طور پر ترقی کرنے کے۔ دین کے اجتماعی نظام میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، ہر مسلمان کا جو مسجد میں آئے اس کے اندر حریت فکر ہو، آزادی رائے ہو، سوچ سمجھ کر اس اجتماعی کام کی انجام دہی کے لیے اپنی ایک رائے رکھے اور اسے اون کرے۔ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھے۔ حتیٰ کہ نماز بھی اگر آپ اپنی پراپرٹی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ استاد کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھا تو ڈنڈا لگے گا، ابا اماں کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں جی کہ ابا جان پٹائی کریں گے اس لیے نماز چلو جو 2 رکعتیں پڑھ لو، یا امام صاحب نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی کے لوگ بڑے سخت ہیں، 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو وہ کلاس لیتے ہیں، ویسے باہر پھرتے رہیں گے، مسجد میں آ کے ان کا کیا ہے، رعب ہوگا امام پر کہ سوئی پہ چڑھے تو امام مصلی پہ چڑھنا چاہیے جی۔ بے انسان ہے، بندہ ہے امام بھی، کوئی 1-8 منٹ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو پھر کیا ہے، لیکن نمازیوں کا رعب اور دبدبا، بیچارے کی ملازمت تنخواہ نہیں ملے گی اگر وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھائے گا جی۔ تو ہر آدمی نماز اپنی حریت فکر کی بنیاد پر کہ ایک انسان پر فریضہ ہے اللہ کا، محض تقلید کی بنیاد پر نہیں، روزہ رکھے اللہ کے لیے نہ کہ کسی بندے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ کے لیے، حج کرے تو اللہ کے لیے۔ اجتماعی نظام کے باقی امور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کے طریقے کی طرح کوئی طریقہ متعین نہیں کیا تو اس میں تو آپ کی رائے کا بڑا عمل دخل ہے نا۔ مسجد والوں نے مشورہ کیا کہ جی مسجد جو ہے اونچی ہونی چاہیے تو مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے نا، تبھی تو لوگوں نے چندہ دیا اور مسجد اونچی کر دی۔ اجتماعیت کے مشورے سے ہی سارے کام ہونے ہیں۔ آزادیاں یہ رائے، حریت فکر، اس حریت فکر کی بات اگلا مرحلہ، اور وہ بھی مسجد میں ہی ہوگا، مشاورت۔ تو ان کے مشورے کا مقام بھی کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات مشورے سے طے ہوں گے، اور شورا کا اجلاس کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا۔ حریت رائے بھی جو کسی کے تابع نہیں ہے، اور مشورہ بھی وہ بھی یہی ہے۔ اس مشورے پر عمل درآمد کے لیے، اس مشورے کے نتیجے میں جو حکم طے ہوا ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، ایک فیصلے تک پہنچنا ضروری ہے۔ مشورہ ہوتا رہے اور فیصلہ کچھ بھی نہ ہو، بغیر فیصلے کے مشورہ ختم ہو جائے
تو وہ مشورہ ہوتا ہے کوئی، وہ تو پانی میں مدھانی ہوتی ہے، بلوتے رہو مکھن نکلتا ہے۔ بھائی مشورے کے نتیجے میں ساری آراء اکٹھی ہو کر ایک فیصلے کی صورت میں سامنے آئے، اور جب فیصلے کی صورت میں آ جائے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور جب مشورہ مکمل ہو کر عزم میں ڈھل جائے، حکم اور فیصلہ بن جائے تو فتوکل علی اللہ، اب اللہ پر بھروسہ۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی تو مشورہ کیا تھا، فیصلہ ہو گیا کہ باہر جنگ لڑ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار پہن کر آئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ جی آپ اپنی رائے کے مطابق احد کے بجائے اندر ہی کیا ہے لڑائی لڑ لو۔ حضور نے فرمایا نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے، جب عزم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو اب فیصلے کو بدلنا نہیں ہے۔ جو قومیں فیصلہ بدلتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ فلانی جماعت کل عدم ہے، 2 دن کے بعد کہا جی جماعت کل موجود ہے، یہ تماشا ہو سکتا ہے جی، دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی۔ جو ڈسیژن کر لیا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آزادی رائے کے بعد بامعنی مشاورت اور ایک صحیح اور حتمی فیصلہ، حکم، قانون، ضابطہ، آئین، دستور، اور جب آئین، دستور، فیصلہ یا عزم ہو گیا تو اس پر عمل درآمد کی اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ فیصلہ تو کر لیا، اس فیصلے پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ انفرادی طور پر اتھارٹی بن جائے۔ اتھارٹی تو ایک بندہ ہی ہوگا یا ایک ٹیم ہوگی، اس کے پروسیجر طے کیے جائیں گے، اس کا طریقہ کار طے کیا جائے گا کہ اس فیصلے، اس آئین، اس دستوری ضابطے پر عمل درآمد کی یہ اتھارٹی ہے، یہ اتھارٹی نفاذ کروائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یہ بات بھی سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اتنا بڑا لشکر تیار کرو جو تبوک کے لیے جائے گا، ادھر قیصر کی طرف جائے گا، اور اس کا سربراہ، اس کی اتھارٹی، اس کا سپہ سالار اسامہ ابن زید ابن حارثہ ہو، 21 سال کا نوجوان، اس کے حکم کے پابند ہوں گے تمام سپہ سالاران نیچے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اتھارٹی بنائی اور اتھارٹی کا سربراہ مقرر کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو ریونیو کلیکٹر ہو تم، بندہ کرے گا نا، ایسے بغیر کسی اتھارٹی کے ہر آدمی چندہ مانگنے نکل جائے۔ تو ہر کام کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنانی پڑتی ہے، اور پھر وہ بہت ساری اتھارٹیز ملا کر ایک حکومتی ڈھانچہ، حکومتی نظام کا قائم ہونا ضروری ہے۔ یہ 4-5 باتیں ہم پچھلے جمعوں میں وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں۔ اب ایک اہم ترین مرحلہ جو مسجد کی اجتماعیت تھی، جہاں آزادی رائے دی جائے گی، جہاں بامعنی مشاورت ہوگی، جہاں کسی فیصلے تک پہنچنا ہوگا اور جہاں سے اتھارٹی مقرر ہوگی، تو اہم ترین کام قوموں کی تربیت کے لیے مسجد کا عوامی نگرانی کا نظام ہے۔ مسجد ہی نگرانی کرے گی کہ کیا کوئی حکم اپنی روح کے مطابق جن مقاصد متعینہ کے لیے وہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ جس اتھارٹی کو بنایا گیا ہے اس اتھارٹی نے کام صحیح کیا ہے اور اس کی اطاعت عوام نے بھی صحیح کی ہے۔ عوام کی نگرانی کا مرکز بھی مسجد ہوگی اور عوام کو بھی جمع کیا جائے گا کہ حکمران کی نگرانی کریں گے، تو عوامی نگرانی کا مرکز بھی مسجد بنا دی گئی۔ یہ مسجد
جب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک، یہاں اس کو کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا۔ تو اب اللہ کے احکامات میں سے ایک اہم حکم اللہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے کاموں کی نگرانی۔ اس نگرانی کا دفتر بھی کیا ہے؟ مسجد ہے۔ نگرانی کا نظام بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نگرانی کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے دلائل قرآن و سنت سے کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو کریں گے۔ یہاں تو تمہاری ابھی مسجد نئی بنی ہے، تو مسجد کے تناظر میں ہم نے یہاں پر گفتگو کی ہے تمہارے ذہنوں کی مناسبت سے۔ باقی اگلے جمعے میں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی کہ عوامی نگرانی کے نظام کے بنیادی اساسی امور دین اسلام میں انسانی تربیت کے لیے کیا ہے، کیا حکم قرآن حکیم نے دیا ہے، کیا حکم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیا جماعت صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امام حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھ کر عوامی نگرانی کا نظام کیا بنایا، اور اس کے بعد خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، خلفائے عثمان، مسلمانوں کی جب تک دنیا میں حکومت قائم رہی تو عوامی نگرانی کا نظام کتنا فعال اور کیسا تاریخی کردار ادا کرنے والا تھا۔ اور جب سے یہ انگریز سامراج تم پر مسلط ہوا ہے، پچھلے 200-250 سالوں سے انہوں نے مسجد کے اس اجتماعی کردار کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ انگریز سامراج نے ہندوستان پر تسلط حاصل کیا تو مسجدوں کو محدود کر دیا، صرف نماز پڑھنا، اور نماز بھی صرف اور صرف ایسے طریقے سے پڑھنا کہ اس میں کسی بھی قسم کی حریت فکر پیدا نہ ہو، کوئی بامعنی مشاورت نہ ہو، کوئی کسی فیصلے تک پہنچنے کا عمل نہ ہو۔ ہر مسجد اپنا اپنا راگ الاپے، اپنے اپنے فرقے واریت کی کہانی سنائے اور لوگوں کو بانٹے رکھے۔ مسجد میں جتنے لوگ آئیں ان میں یا تو برادری کے اختلاف، یا نسلی اختلاف، یا مذہبی اختلاف، ان میں فرقہ واریت پیدا ہو۔ کوئی جی آمین بالجہر کہے گا، کوئی جی آمین آہستہ سے کہے گا، کوئی جی رفع دین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی صلاۃ و سلام پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا۔ جھگڑے کھڑے کر دیے، انتشار پیدا کر دیا، اور پھر مسجد والوں پر پابندی لگا دی کہ سیاست پر بات نہیں کرنی تمہیں۔ بڑے بڑے صوفی، نیک، نمازی، حاجی، تسبیحات گھمانے والے جی خطیب کو روکتے ہیں کہ مولوی صاحب سیاسی باتیں نہ کرو۔ کیا باتیں کرو جی؟ پھر پورا دین ہی سیاسی ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہی سیاست کا رہا ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، تو جو انبیاء والا کام ہے وہ نہ کرو۔ مسجد کے وضو خانے پہ لکھا ہوتا ہے یہاں سیاسی باتیں کرنا منع ہے۔ ہاں دنیا بھر کی فیشن کی باتیں کر لو، بازار میں کون سی چیز آئی ہے، بکنے والی ہے، کیسی بک رہی ہے، اس پر باتیں کر لو، سرخی پاؤڈر پر باتیں کر لو، لوٹ گھسوٹ پر باتیں کر لو، سیاست پہ باتیں مت کرو۔ تو 200-300 سال میں مسجد کا اصل کردار ختم کر کے رکھ دیا۔ جس مسجد کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ مسجد حرام تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اس مسجد سے روکنے اور فساد مچانے کا مرکز بن گئی تھی۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بیت المقدس تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس مسجد کا کردار محدود کر دیا، پوپ کے ذاتی اختیارات کا مرکز بن گیا۔ اور جب مسجد عوامی نگرانی کی نہیں رہی
تو یا چودھریوں کی مسجد ہوتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر امام طاقتور ہے تو پھر امام کی ہوتی ہے، وہ جو چاہے مرضی مسجد میں کرے، باقی کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کسی برادری کی ہے تو برادری کا قبضہ، انجمن تاجران کے قبضے میں ہے تو امام بھی اس کا غلام ہے، وہ سچی بات نہیں کہہ سکتے۔ وہ لاہور میں ایک سیٹھ عابد ہوتا تھا، مر گیا، بڑی سوسائٹیاں بنائی، سوسائٹی میں ایک مسجد تھے، وہ ہمارا ایک ساتھی تھا مولوی، اس کو وہاں انہوں نے امام رکھ لیا، اس نے سود کے خلاف تقریر کر دی۔ سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اگلی صف میں، جمعہ پڑھا کر امام صاحب فارغ ہوئے تو سیٹھ صاحب نے بلایا، بوریا بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا کیا کام ہے سود کے خلاف باتیں کرنے کا؟ نمازیں پڑھایا کرو اور سیدھے سادھے مسئلے بتایا کرو، ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہو ہماری مسجد کے ممبر پر، مسجد اس کی جاگیر ہے، اس کا مطلب مسجد آزاد نہیں ہے نا، آپ سود خوری کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ وہ تاجر جو لوٹنے والے، کم تولنے والے، بددیانتی کرنے والے، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس اے سی ڈی سی اور جج کے خلاف بات نہیں کر سکتے جو رشوت خور ہے، پیسے لے کر مقدموں کے فیصلے کرتا ہے۔ جس دن کریں گے تو اے سی صاحب کا آرڈر آ جائے گا کہ اس کو فارغ کراؤ، نہیں تو اس مسجد کے چودھریوں سے کہا جائے گا یہ مولوی بڑا خطرناک ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ تو مسجد کی آزادی تو سلب کر دی، گنبد رہ گیا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی مسجدیں ابو جہل کی مسجدیں ہیں۔ بھائی ابو جہل کی مسجد نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی مسجد میں حضرت نے خطبہ دیتے ہوئے یہیں اسی ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ فرمایا تھا، بھائی مسجد حرام سے بڑی کوئی مقدس مسجد ہو سکتی ہے؟ اگر وہاں ابو جہل مسلط ہو سکتا ہے تو چشتیاں کے ان نیک لوگوں نے جنہوں نے یہاں کی مسجدیں بنائی ہیں، ارن آباد، بہاول نگر، چشتیاں، بہاولپور کی جامع مسجدیں کس نے بنوائی ہیں؟ چودھری عالم علی صاحب نے، جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے خلیفہ تھے۔ مولانا عبد الرب صاحب نے، کہو تو تمہارے سامنے ساری تاریخ اٹھا کر رکھ دوں کہ یہ جامع مسجد کس نے بنائی تھی، ارن آباد کی جامع مسجد کس نے بنائی تھی، بہاول نگر کی جامع مسجد کس نے بنائی تھی؟ اپنے ذاتی پیسے سے۔ مولانا عبد الرب صاحب تھے تحصیلدار ہارون آباد کے، چھتری دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے سامنے مسجد بنوائی، سڑکیں بنوائی، درخت لگوائے، انسانیت کی خدمت کے کام کیے۔ اگر آج اس مسجد پر قبضہ ہو، اس نام نہاد محکمہ اوقاف کا جو صرف پیسے کھانے کے لیے ہے، پیسے لگانے کے لیے نہیں ہے، تو مفادات کی مسجد ہو گئی نا، خطیب کی آزادی سلب ہو گئی، غلام بن کر رہ گیا۔ وہ حلوے مانڈے کھائے گا، درود شروود پڑھے گا، ختم پڑھائے گا اور کھانے پینے کا دھندا چلائے گا، تو یہ غلامی کی مسجدیں ہیں۔ اگر ابراہیم اور اسماعیل کی بنائی ہوئی مسجد پہ ابو جہل جیسا جاہل جمع ہو گیا تو آج کل کی مسجد کا نظام کرنے والے یہ دین کے عالم ہیں؟ انتظامیہ جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے؟ جاہل ہوتی ہے۔ تو ابو جہل نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا انہیں؟ وہ مسجد جو حریت فکر کی جگہ تھی، بامعنی مشاورت کی جگہ تھی، کسی صحیح درست فیصلے پر پہنچنے کی جگہ تھی، ان احکامات پر عمل درآمد کی اتھارٹی اس مسجد سے پیدا ہونی چاہیے تھی۔ وہ مسجد لڑائی جھگڑے کر رہی ہے، افتراق و انتشار کی ہے، یہ جی دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ جی فلانے کی مسجد ہے، حدیثوں کی مجلس ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں۔ پھر ماشاء اللہ دیوبندی ہیں، یہ فلانے دیوبندی ہیں، یہ فلانے دیوبندی، فلانے دیوبندی، یہ بریلوی فلانے ہیں، فلانے ہیں، فلانے، کتنی تقسیم پیدا کر دی۔ اور حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری بڑی اہم بات فرماتے تھے کہ بھائی ہر جماعت کا ایک دفتر ہوتا ہے اور اس کے دفتر میں اسی کا بندہ آتا ہے، اسی کا پروگرام غالب ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا دفتر ہو تو سارے پیپلیے اور جیالے وہاں جمع ہوں گے، اور جو بھی ان کا منشور ہے اس کے مطابق کیا ہے، وہاں میٹنگ کریں گے، فیصلے کریں گے، اپنے
پارٹی پروگرام کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے، کوئی مسلم لیگ کا دفتر ہے تو مسلم لیگ والے جمع ہوں گے، ایک نظریے کے ہوں گے، ایک پروگرام کے لیے کام کریں گے، مشاورت کریں گے، اجتماعی کام کریں گے۔ عجیب بات ہے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ مسجد اللہ کا دفتر ہے، کیونکہ ان المساجد للہ، اللہ کے دین کے غالب کرنے کا مرکز ہے۔ وہ نماز میں تو امام کے ہیں کہ امام کے اللہ اکبر کے پیچھے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کسی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کسی کا مسلم لیگ کے ساتھ ہے، کسی کا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کے دل کیا ہے؟ مختلف۔ وہ اپنے نظریے پر چلو جی اپنی اپنی پارٹیوں میں رہیں، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تو ساروں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی کام نہیں، اس کے لیے جناب فلانی مذہبی جماعت کافی ہے، اور ایک فرقے نے اپنی سیاسی جماعت بھی بنا لی، یہ دیوبندیوں کی ساری جماعت ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ فلانے کی ہے۔ حالانکہ سیاست تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں سارے دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہاں جی بریلوی بھی ہیں، ہر مکتب فکر کے ہیں، سیاسی پارٹی ہے۔ مسلم لیگ میں بھی اسی طرح سارے ہیں۔ تو دین کے غلبے کے لیے یہ سارے دیوبندی بریلوی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جمع ہو سکتے ہیں تو مسجد کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں کردار ادا کرتے؟ اور اگر نہیں کردار ادا کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ مسجد بنائی اللہ کے نام پر اور اللہ کا علم، اللہ کا دین، اس کے غلبے کا کام نہ کریں، تو اس سے بڑا ابو جہل کون ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ مسجد ابو جہلوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد اہل علم کے لیے، اہل دین کے لیے، اہل ایمان و یقین کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنے کا مرکز ہے، انسانیت کے لیے اسے ایک کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے مسجد کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور انسانیت کے لیے کام کرو گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کردار تو یہ ہے۔ اور اگر انسانیت کا کردار ادا کرنے کے بجائے فرقوں کا کردار ادا کرے، نسلوں کا کردار ادا کرے، تو وہ کردار مسجد کی اجتماعیت سے بہت دور جانے والا ہے۔ اور یہ خرابی انگریز سامراج کے زمانے سے پیدا ہوئی، ورنہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں جمعے کا یہ اجتماع ایک جگہ پر ہوتا تھا، اور اس جمعے کے اجتماع کے لیے بھی لازمی شرط تھی کہ وہ شہر کا جو سرکاری افسر اور حکمران ہے وہ جمعے کی نماز پڑھائے گا، تاکہ کسی کو جھگڑے کی بات ہی نہ ہو۔ آج ہر محلے کی مسجد جامع مسجد ہے، کچھ تھوڑے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجتماعی طاقت کیا بنی؟ مسلمانوں کی تو اجتماعی طاقت بننی تھی، پورے شہر کے مسلمان اگر ایک بہت بڑے مرکز اور جامع مسجد میں جمع ہوں، اور اگر آپ نے مسجد ہی اتنی چھوٹی سی بنائی ہے، نام اس کا جامع مسجد رکھ دیا ہے، تو وہ جامع تو نہیں ہے، بڑھاؤ بڑی ایسی مسجد بناؤ کہ چشتیاں کے سارے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں، اور یہاں کا اے سی ڈی سی بیچارہ نماز پڑھائے، بیچارہ کیسے پڑھائے گا؟ اسے تو خود پڑھنی نہیں آتی، اس نے دین سیکھا؟ وہ اس ظلم کے سسٹم کا نمائندہ تو ہے، اسلام کی تعلیم تربیت اس نے حاصل نہیں کی، اس کا اس امتحان سے کوئی امتحان ہی نہیں ہوا جی۔ اور علماء بھی ان کی اس دینی تعلیم و تربیت کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ آواز اٹھا کر اگر اے سی صاحب جمعہ پڑھانے آئیں گے تو پھر مولویوں کی جدراہٹ تو ختم ہو جائے گی، فرقہ واریت کا جو ڈگڈگی بجائی جا رہی وہ بھی ختم ہو جائے گی جی۔ تو بات یہ ہے، دین نے اس نگرانی کے نظام کے لیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جمعہ شہر میں ایک جگہ ہوگا، شہر میں ہوگا، اور اس شہر میں امام پڑھائے گا، امام سے مراد حکمران، وہ امامت کرائے گا۔
یا امام حکمران نے جسے امامت کے لیے مقرر کیا ہے وہ جمعہ پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ وہ تو علماء نے جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور نمازوں کا نظام ختم کرنا شروع کیا تو جمعے کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے فتویٰ دیا کہ چلو اور نہیں تو اب حکومت کا نظام تو اسلامی نہیں ہے، کم از کم مسلمانوں کے اجتماعات تو ہوتے رہیں، علماء جمعہ پڑھاتے رہیں۔ یہ تو 1947 سے پہلے کا معاملہ تھا، جب ہندوستان متحدہ تھا اور جب اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ جب آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا لیا تو اب بھی غلامی کے دور کا نظام اسی طرح برقرار رہے گا۔ اب تو آپ کی مسجد کی اجتماعیت آپ کے سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو شہر کا حاکم ہے جمعے کے دن جب یہاں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے تو اس کا احتساب کیا جا سکے کہ بھائی پچھلے ہفتے میں تم نے کون کون سی زیادتیاں کی ہیں، جی سوال و جواب ہو اس سے، جی عوام کھڑے ہو کر پوچھیں۔ اگر عمر فاروق سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے جسم پہ 2 چادریں کیوں آئی ہیں، اور ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک کہ تم اس کا جواب نہیں دو گے، تو یہاں کے اے سی ڈی سی وزیر اعظم صدر بیچارے کس باغ کی مولی ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ جمعے کا نظام ہی اس لیے بنایا ہے کہ عوام حکمران کا احتساب کریں اور حکمران عوام پر نظر رکھے کہ کون کون اس حکومت اور دین کے غلبے کے اس نظام کے لیے مسجد میں حاضر ہوا ہے، کس نے میرے پیچھے جمعہ پڑھا اور کون خفیہ طور پر کیا ہے ادھر ادھر یتسللون منکم لواذا، کون کھسک گیا ہے یہاں سے، کون میرے واعظ میں بیٹھا ہے اور کون اس واعظ کو سنے بغیر کھسک گیا۔ سورۃ نور میں اللہ نے یہی بات تو فرمائی ہے کہ جب تمہیں کسی امر جامع کے لیے بلایا جائے تو حکمران کی امیر کی اجازت کے بغیر نہیں کھسک سکتے، اور اگر کھسکو گے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ جانتا ہے جی۔ تو حکمران کو بھی نگرانی کا نظام بنانا ہے کہ عوام میں سے کون کون ہیں جو سرکاری صحیح سچے فیصلہ کیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کون کون ہے جس نے عمل درآمد کیا ہے، اور عوام کو حکمران کا احتساب کرنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا احتساب کریں گے تو اجتماعی نظام مضبوط ہوگا یا نہیں؟ اس کے لیے تو مسجد تھی، تو مسجد کا یہ اجتماعی کردار فنا کی گھاٹ اتار دیا انگریز سامراج نے۔ آج فرقوں کی مسجد ہو گئی، محلوں کے اندر اجتماعیت بٹ گئی، انفرادیت کا شکار ہو گئی، برادری ازم غالب آ گیا، پارٹیوں کے مفادات اور مافیاز وجود میں آ گئے، تو دین کی مغلوبیت کا یہ نتیجہ ہے۔ دین غالب ہو تو اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد کو صرف تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے، مسجد کو ان اصولوں پر آباد کرنا یہ مسجد کی اجتماعیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے اور دین کے اس مکمل نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔